अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा में क्या हो रहा है वो बताएंगे। उसके साथ ही जंगबंदी की नई तजवीज़ क्या है, उसको लेकर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं वो भी बताएंगे। उसके साथ अमरीका किस तरीके से इज़राइल का साथ दे रहा है इस कत्ल-ए-आम में वो बताएंगे। और इसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास खबरें, ख़ासकर मुसलमानों के ताल्लुक़ से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। इज़राइल ने बुध को वस्ती गज़ा पर अपने हमले शदीद तर कर दिए हैं। 18 मार्च से अब तक रोज़ाना औसतन 100 से ज़ायद लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। सोशल मीडिया पर गज़ा से आने वाली वीडियोस में गज़ा में सहीयूनियों की शैतानत जो है वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से गज़ा को खाक और खून में नहलाया जा रहा है, मसाजिद पर बमबारी की जा रही है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं बच्चों के कटे सर, और जिस तरीके से बच्चे मारे जा रहे हैं, बड़े मारे जा रहे हैं, बूढ़े और नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया खामोश तमाशबीन बनी हुई है। वहीं इसराइल के फ़ज़ाई हमले में हमास के मरकज़ी तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ अल क़ानो जो है वो शहीद हो गए हैं। हमास से मुंसलिक मीडिया ने जानकारी दी है कि उनके ख़ीमे को जबालिया कैंप में निशाना बनाया गया है, जिसमें कई और भी अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और वो भी मारे गए हैं। वहीं इसराइली कार्रवाइयों में हालिया दिनों में हमास के कई अहम रहनुमा जो है वो मारे जा चुके हैं, जिनमें इस्माइल बरहूम और सलाह बर्दवेल भी जो है वो शामिल है। और इस हफ्ते इसराइल ने दोबारा पुरानी जंगबंदी ख़त्म करके गज़ा को एक बार फिर खून से नहला दिया है और तबाही का जो एक नया दौर जो वहाँ शुरू हो चुका है, जिसमें अब तक 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। वही जंगबंदी मुज़ाकरात की अगर बात करें तो खबरें आ रही हैं कि एक नई तजवीज़ मिस्र ने पेश की है, जिसके मुताबिक हमास से मुतालबा किया गया है कि वो हर हफ्ते 5 इसराइली असीरान को रिहा करे। उसके बदले इसराइल गज़ा पर हमले रोकेगा और पट्टी में इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाएगी और फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। रॉयटर्स का कहना है कि इस मंसूबे में इसराइल से जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया गया है, जिसमें जंग का खात्मा होगा और गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखिला की बात जो है वो शामिल है। लेकिन ये जो कार्रवाई होगी वो एक हफ्ते के बाद होगी। ये भी कहा जा रहा है कि हमास और अमेरिका ने जो है तजवीज़ पर इत्तिफाक कर लिया है, लेकिन इसराइल का इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अब भी हमास को अमेरिका की उस तजवीज़ पर राज़ी कराना चाहते हैं, जिसमें जंग के खात्मे के बगैर सिर्फ यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया है। और इसी दरमियान हमास ने वाज़ेह किया है कि मुआहदे की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी नेतन्याहू पर आयद होती है। उन्होंने बयान में बैनुल-अक़वामी बरादरी और सालिसों को नेतन्याहू पर जारहियत को रोकने और मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस आने के लिए दबाव डालने पर जोर दिया है। और हमास ने अपने बयान में कहा है कि हम इसराइली असीरान को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होने वाली सहीयूनी बमबारी उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। जब भी उन्होंने कहा कि जब भी क़ाबिज़ इसराइल ताकत के जोर पर अपने असीरान को दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है तो वो ताबूतों में ही वापस जाते हैं। वो एक वीडियो भी हमास ने जारी की है, जिसमें कैदी जो है वो रो रो कर अपना हाल बयान कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से एक मुआहदे तक पहुंचकर उन्हें छुड़ा लें। जिसके बाद देखा जा रहा है कि तल अवीव में जो है मुजाहरे लगातार उसमें शिद्दत आती जा रही है और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश उनके अहल खाना की तरफ से और जो यरगमालियों को वापस लाना चाहते हैं उनकी तरफ से उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल ये कि इसराइल के साबिक जंगी काबीना के रुकन मुसलसल एहतिजाज में शामिल हो रहे हैं, जिससे इसराइल में खारा जंगी के खतरात भी जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है अपोजिशन भी वहाँ की लगातार दबाव बढ़ा रही है और ऐसे ऐसे बयान उनकी तरफ से जारी हो रहे हैं, जिससे कि नेतन्याहू की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। वो एक तरफ तो ये हालात है, तो दूसरी तरफ ट्रम्प इंतजामिया लगातार ऐसे इक़दामात कर रही है जिससे कि इसराइल की जालिमाना पॉलिसी को मजीद तक़वियत मिले। अमेरिका लगातार यमन पर हमले कर रहा है क्योंकि यमनी अंसारुल्लाह तंजीम गज़ा में जंगबंदी पर दबाव डालने के लिए इसराइली बहरी तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रही है। और जिस तरीके से अमरीकी हमले यमन पर हो रहे हैं, उसके जवाब में अंसारुल्लाह ने अमरीकी तैयारा बर्दाश्त जहाज़ हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया है। वही हुसी रहनुमा ने अरब ममालिक को भी खबरदार किया है और कहा है कि गज़ा एक सुर्ख लकीर है, अगर
اسرائیل اہل غزہ کو بے گھر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسرائیل کا اگلا ہدف دوسرے عرب ممالک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یمن پر امریکی جارحیت کے باوجود بغیر کسی ہچکچاہٹ یا پسپائی کے فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وہ امریکی جابرانہ اقدامات کی اگر بات کریں تو اسرائیلی نام نہاد پولیس اب ایک اور طالبہ کو گرفتار کر لے گئی ہے۔ اس مرتبہ یہ گرفتاری ترک طالبہ کی ہوئی ہے جسے حماس کی حمایت میں امریکی امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر یونیورسٹی کے باہر احتجاج بھی کیا گیا اور رہائی کا اس کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس سے قبل بھی کئی طلباء کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو کہ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف یونیورسٹی کیمپس میں اپنا احتجاج درج کروا رہے تھے، اور جو اس میں پیش تھے انہیں لگاتار گرفتار کیا جا رہا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاریاں صرف اور صرف آواز دبانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور اس کے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اپنی آواز بلند کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے غزہ کے تعلق سے کچھ تازہ اپڈیٹ۔ تو اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ ایسے وقت میں جب شدت پسند عناصر معمولی بہانے سے فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دے رہے ہیں، مغربی بنگال کے ایک مسلم انجینئرنگ طالب علم نسیم نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ مغربی بنگال کے کلیانی شہر میں 27 سالہ مسلم انجینئرنگ طالب علم نسیم نے روزہ رکھنے کے باوجود گردے کے عارضے میں مبتلا سنگیتا گھوش نامی خاتون کو اپنا خون عطیہ کر دیا، جس پر سوشل میڈیا پر مسلم نوجوان کے چرچے ہو رہے ہیں، اور ملک کا امن پسند شہری فرقہ پرستوں کے لیے اسے ایک سبق کے طور پر بھی بیان کر رہا ہے۔ خود سنگیتا نامی خاتون کے بیٹے نے اس کٹھن وقت میں ان کی مدد کرنے پر اس کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ وہی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کانگریس ترجمان سپریا شرنیت نے کہا کہ نفرت کے ماحول میں نسیم نے محبت کی طاقت دکھائی ہے، یہی وہ ہندوستان ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ وقف ترمیم بل کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے شروع کی گئی احتجاجی تحریک نے پٹنہ میں زبردست مظاہرے کی شکل اختیار کر لی۔ کل ہزاروں مظاہرین نے شرکت کرتے ہوئے وقف ترمیم بل کو ہندوستانی جمہوریت کے لیے سیاہ بل قرار دیتے ہوئے بل واپس لو کے جو ہے وہ نعرے بلند کیے۔ اس احتجاج میں سیاسی و مذہبی قائدین نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ احتجاج میں لالو پرساد، تیجسوی یادو، چندر شیکھر آزاد، محبوب عالم، اختر علی خان، پرشانت کشور سمیت کئی بڑے لیڈران جو وہ شریک ہوئے۔ ریلی میں موجود تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے اسے یعنی کہ اس قانون کو مسلم حقوق پر حملہ قرار دیا اور اس بل کی مخالفت کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنے پر زور دیا، اور حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اس بل کو واپس لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے بل کو وقف املاک ضبط کرنے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آئینی حقوق کا مسئلہ ہے۔ وہی جماعت اسلامی ہند کے صدر سعادت اللہ حسینی نے حکومت کو متنبہ کیا کہ اگر بل واپس نہیں لیا گیا تو ملک گیر تحریک شروع کی جائے گی۔ وہی ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر یہ بل منظور ہوا تو مسلمان جے ڈی یو، ٹی ڈی پی، ایل جے پی جیسی جماعتوں کی حمایت پر نظر ثانی کریں گے۔ وہی مولانا رضوان احمد اصلاحی نے بہار اسمبلی سے بل کے خلاف قرارداد پاس کرنے کا مطالبہ کیا اور نتیش کمار پر دباؤ ڈالا کہ وہ بی جے پی یا مسلم حقوق میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ سنبھل تشدد کی تحقیقات میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی نے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کو 8 اپریل تک بیان درج کرانے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ پولیس نے ان کی سنبھل رہائش گاہ پر عدم موجودگی کے بعد دہلی کے ایم پی ہاسٹل میں نوٹس پیش کیا۔ ضیاء الرحمان برق نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ وہی کیس میں برق پر اشتعال انگیز تقریر اور بدامنی پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ ویسے آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ سنبھل تشدد کیسے ہوا، کس نے بھڑکایا اور انتظامیہ کا رویہ کس طریقے سے جانبدارانہ رہا، وہ بھی سبھی جانتے ہیں، لیکن جو گرفتاریاں ہوئی وہ مسلمانوں کی ہوئی اور جو نوٹس دیے جا رہے ہیں وہ مسلم ارکان پارلیمنٹ کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو نعرے لگائے گئے تھے وہ سبھی جانتے ہیں کہ کس نے لگائے تھے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت پر ایک بار پھر مسلم مخالف پالیسی اپنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہولی اور دیگر ہندو تہواروں پر ہر ممکن سہولت حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ہولی پر مساجد بھی ڈھانپ دی گئی۔ ہولی کے جلوس کے لیے نماز میں تاخیر جیسے اقدامات بھی مسلم کمیونٹی کو برداشت کرنے پڑے، مگر جب عید یا جمعے کی نماز کا مسئلہ آتا ہے تو انتظامیہ اچانک قانون اور نظم و ضبط کی دہائی دینے لگتی ہے۔ بدھ یعنی کہ کل سنبھل میں امن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت ایس ڈی ایم نے کی۔ میٹنگ میں ایس پی شری چند اور
سی او انوج چودھری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم نے سخت الفاظ میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ عید اور الوداع جمعہ کی نماز نہ تو سڑکوں پر ہوگی اور نہ ہی مکانوں کی چھتوں پر، یہاں تک کہ جامع مسجد کے چبوترے کے باہر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایس ڈی ایم نے اس پابندی کی مضحکہ خیز وجہ یہ بتائی کہ نماز کے وقت زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور چھت دھنس سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی منطق دیگر مواقع پر کیوں لاگو نہیں کیا جاتا؟ کیا ہندو مذہبی اجتماعات میں سڑکوں اور کھلی جگہوں پر بھیڑ نہیں ہوتی؟ کیا وہاں انتظامیہ کو نظم و ضبط کا مسئلہ نظر نہیں آتا؟ میٹنگ میں شریک سنبل سی او انوج چودھری نے مسلمانوں کو پھر سے غیر ضروری نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو عید کی سوئیاں کھلانی ہے تو آپ کو ہماری گجیا بھی کھانی پڑے گی، یعنی کہ اگر مسلمان برابری چاہتے ہیں تو ہندو روایات اور رسومات کو انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ وہاں بھی انہوں نے جو ٹون استعمال کیا، جو ان کا لہجہ تھا، وہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ یدی عید کی سوئیاں کھلانا چاہتے ہو تو آپ کو گجیا بھی کھانی پڑے گی، یا گجیا کھاؤ ہم تو دونوں پکس کھاؤ۔ پر یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے جہاں ایک پاس کھانے کو تیار، دوسرا کھا نہیں رہا، تو یہاں بھائی چارہ ختم ہو جاتا۔ یوگی حکومت اور انتظامیہ کے اقدامات پر مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مسلم رہنما اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت ایک خاص ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہی ہے۔ اگر یہ پالیسی برقرار رہتی ہے تو ملک میں اقلیتوں کے خلاف مزید استحصال کو فروغ ملے گا اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچے گا۔ کرناٹک بی جے پی نے اپنے ہی سینئر رہنما بسن گوڑا پاٹل کو پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور رانیا راؤ معاملے میں قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر 6 سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پارٹی کے اس فیصلے پر بسن گوڑا پاٹل نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سچ بولنے کی سزا دی گئی۔ بسن گوڑا پاٹل نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کے اندر موجود کچھ مفاد پرست عناصر نے ان کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کنبا پروری، بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور شمالی کرناٹک کی ترقی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے بدلے مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا۔ بتا دیں کہ اتنال نے کرناٹک بی جے پی صدر وجیندر کے کرناٹک کانگریس صدر اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار سے قریبی تعلقات کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کے ان بیانات سے بی جے پی کے اندرونی اختلافات مزید نمایاں ہو گئے تھے، جو کہ بالآخر ان کی پارٹی سے بے دخلی کا سبب بنے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا کو نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے پر طنز کے بعد مسلسل دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، جبکہ ممبئی پولیس نے دوسرا سمن جاری کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر پوچھ تاچھ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ پولیس نے مزید وقت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور کنال کامرا نے یوٹیوب پر اپنے کامیڈی شو میں کسی لیڈر کا نام لیے بغیر ایکناتھ شندے، دیویندر فڈنویس، نریندر مودی اور امت شاہ پر طنز کیا تھا، جس کے بعد شندے کے حامیوں نے احتجاجاً ایک ہوٹل میں توڑ پھوڑ کی جہاں یہ شو ہوا تھا۔ کامرا کو اب تک 500 سے زائد جان سے مارنے کی دھمکیاں مل چکے ہیں، تاہم وہ فی الحال تمل ناڈو میں مقیم ہے، جہاں بی جے پی اور شیو سینا کے کارکنوں کی رسائی مشکل ہے۔ حیران کن بات یہ کہ ایک کامیڈین کی کامیڈی سے بی جے پی اور شیو سینا اتنا بوکھلا گئی ہے کہ کنال کامرا کے خلاف قانون ساز کونسل اور اسمبلی میں بھی استحقاق کی خلاف ورزی کا نوٹس پیش کیا گیا ہے۔ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ کامرا کے طنزیہ گیت سے ایوان کی توہین ہوئی ہے اور ان کے خلاف مراعات شکنی کی کارروائی کی جانی چاہیے۔ وہیں دوسری طرف کنال کامرا نے اپنے بیان پر اپنے شو پر کسی بھی طریقے سے معافی مانگنے سے صاف طور پر انکار بھی کر دیا ہے۔ استنبول کے میئر اور اپوزیشن کے صدارتی امیدوار اکرم امام اوغلو کی 19 مارچ کو گرفتاری کے بعد پھوٹنے والے مظاہروں پر اردوغان حکومت ایک ہفتے بعد بھی قابو نہیں پا سکی ہے۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں، مگر عوام کے احتجاج کا سلسلہ برقرار ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے مظاہرین کو پرتشدد قرار دے کر تنقید بھی کی ہے، جبکہ پولیس مسلسل آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کر رہی ہے، جس سے استنبول کی فضا بھی متاثر ہوئی ہے۔ احتجاج پر پابندی میں 1 ماہ کی توسیع کے باوجود ہزاروں مظاہرین حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اکرم امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اکرم امام اوغلو کی ڈگری منسوخ کیے جانے اور بدعنوانی کے الزام میں ان کی گرفتاری پر ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ان کے صدارتی عزائم روکنے کی سازش ہے۔ یہاں تک کہ اردوغان کے حامی بھی اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ عوامی غصہ بڑھنے کے باعث حکومت کو مزید چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrahobby.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔